بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ اور سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ہی نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، پھر فرمایا کہ تم خبر دو ہمیں ان ناموں کی اگر تم سچے ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری بازو کی قدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن و ظاہر میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا، اور خلافت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کو چاہیے کہ اپنی رعایا اور رعایا کی ہر حالت کو وہ سمجھتا ہو، جانتا ہو، تب ہی اس کی خلافت، اس کی بادشاہت برقرار رہ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر فرمایا ہے کہ خلیفہ ایسے ہی ان کو نہیں بنا دیا گیا، بلکہ ہر چیز کا علم ان کو پہلے سے عطا کیا گیا۔ دوسرا تعلق یہ کہ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کی خلافت کا ذکر فرمایا، جس پر فرشتوں نے وجہ دریافت کی کہ یا الہ العالمین، خلافت کے حقدار ہم ہیں، جو تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلافت کی وجہ فرشتوں نے دریافت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی ذکر فرمایا، صرف اتنا فرما دیا ہے فرشتوں کی جماعت، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے فرشتے خاموش تو ہو گئے، لیکن ان کو جو اصل تسکین تھی، جو اصل جواب وہ چاہتے تھے، یہ مکمل وضاحت کے ساتھ جواب ان کو نہ ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ان کو مکمل طریقے کے ساتھ تسکین عطا فرما دی کہ اے فرشتوں کی جماعت، دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کتنی عظمت کے حامل ہیں، کتنی فضیلت، کتنی برتری کے حامل ہیں۔ اس وجہ سے خلافت کے حقدار جو ہیں وہ میرے آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ میرے واجب القدر رب ذوالجلال نے فرمایا وعلم آدم الاسماء۔ علمہ لفظی معنی ہے آہستہ آہستہ کسی کو تعلیم دینا، کسی کو کچھ سکھانا، آہستہ آہستہ سکھانا۔ یہ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش سے پہلے ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری علم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدائش سے پہلے ہی عطا فرما دیا تھا۔ اس کی مثال ایک حدیث مبارکہ، وہ بھی آپ کی گوش گزار کروں گا، اور اشارہ یہ بھی ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ کو چھینک آئی، چھینک کے جواب میں آپ نے فرمایا الحمدللہ،
اس میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے چھینکتے ہی الحمدللہ فرمایا، تو اس الحمدللہ فرمانے سے پتہ چلا کہ آپ اپنے رب کو بھی جانتے ہیں اور رب کی پاکی کو بھی جانتے ہیں کہ رب کی پاکی کیسے بیان کرنی ہے۔ اور ایک روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ نے اپنا سر انور جب اٹھایا تو ساق عرش پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے پتہ چلا کہ آپ اپنے رب کو بھی جانتے ہیں۔ آپ نے پڑھا، لکھا ہوا پڑھا، یہ کلمہ طیبہ جو ہے آپ نے ساق عرش پر لکھا ہوا پڑھا، اور پڑھی وہی چیز جاتی ہے، دیکھی وہی چیز جاتی ہے، پڑھی تعلیم کے بغیر کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نورانی علم آپ کو پیدا ہونے سے پہلے، تخلیق ہونے سے پہلے ہی عطا فرمایا، اور تخلیق کے بعد ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کا ذکر اس آیت مقدسہ میں موجود ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ یہاں میں یہ بھی نکتہ عرض کر دوں، ہر چیز کا علم، کوئی بھی چیز قیامت تک، کوئی بھی چیز آپ کی اولاد ہو یا جو بھی بننے والی چیز ہو جو اب تک نہ بنی ہو، قیامت قرب قیامت بننے والی ہو، وہ بھی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کرنا تھا، سب چیز، ہر معمولی سے معمولی اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے اس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اس میں سب کا ایمان ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ بجائے اتنے بڑے عالم ہونے کے، سب سے بڑے استاد حضرت آدم علیہ السلام، لیکن اتنی تعلیم ہونے کے باوجود ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اتنی زیادہ تعلیم ہونے کے باوجود میرے محبوب کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے کہ ایک دریا کے سامنے ایک قطرہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام، میں دلیل کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، یہ نہیں کہ ہوائی بات ہے۔ آپ مجھے اس چیز کا جواب دیجیے گا کہ مقتدی زیادہ عظمت والا ہوتا ہے یا جو مصلی پہ کھڑا ہو وہ عظمت والا ہوتا ہے؟ امام زیادہ عزت عظمت کا حامل ہوتا ہے مقتدی کی بدولت۔ تو ذرا دیکھیے گا، آدم علیہ السلام معراج کی رات کیا مصلی پہ کھڑے تھے؟ میں دلیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ پہلے عرض کیا کہ یہ ہوائی بات نہیں ہے۔ مصلی پہ میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے بڑے سے بڑا معلم جو ہے وہ بھی میرے محبوب کا مقتدی ہے۔ آدم علیہ السلام میرے محبوب کے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتدی کو عطا فرما دیا، تو ذرا سوچو مقتدا کی شان کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء، آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا نام حضرت آدم، آدم یا تو ادومت سے بنا یا ادیمن سے بنا۔ اگر ادومت سے بنا ہے تو پھر اس کا معنی ہے، اللہ اکبر، ادومت کا معنی گندمی رنگ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک رنگ جو تھا وہ گندمی تھا، اور آپ کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ ہر جنتی کا کل بروز قیامت جو جنت میں داخل ہوگا ان کا قد سب کا 60 ہاتھ ہوگا، اتنا سونا نوجوان ہوگا۔ اور رہے جہنمی، وہ اتنے بڑے ہوں گے اور ان کے صرف منہ، چہرے جو ہے وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ روایات میں آیا کہ ایک داڑھ، یہ داڑھ جو ہے ایک داڑھ مثل پہاڑ کی ہوگی،
اللہ پر تعالیٰ کرم فرمائے. لیکن جنتی اتنی خوبصورت نوجوان ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر جنت کی حوریں بھی رشک کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام آپ کا مبارک قد جو ہے، آپ کا رنگ مبارک گندمی تھا، اس وجہ سے آپ کو آدم کہا گیا. اور اگر یہ ادیم سے بنا تو پھر اس کا معنی ہے ظاہری زمین، چونکہ آپ کا جو مبارک جسم بنایا گیا، آپ کا جسم مبارک زمین کی رنگ برنگی ہر رنگ کی مٹی جو ہے وہ اس میں داخل فرمائی گئی. اس وجہ سے آپ کو آدم کہا جاتا ہے. اور انسان کو بھی آدمی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ آدم والے ہیں. یہ یا ضمیر جو ہے آدمی یعنی آدم والے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، رب ذوالجلال نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اسماء اسم کی جمع جس کا معنی نام بھی ہے اور چیز بھی ہے. یہاں میں یہ نقطہ عرض کر دوں، فقط آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا صرف نام نہیں بتایا، بلکہ ہر چیز کا پیدا ہونے کا طریقہ، ہر چیز کے بننے کا طریقہ، اس کی ضرورت، اس کے استعمال کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم سب کی دے دی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا ذریعہ معاش ہے وہ آپ نے کھیتی باڑی کو پسند فرمایا. آپ کھیتی باڑی کرتے ہوتے اور قربان جائیے آقا علیہ السلام آج بڑی حقارت کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، اس کاروبار کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن سنیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لجپال نبی نے بکریاں چرانے کو ذریعہ معاش بنایا. بکریاں چراتے رہے آپ اور بڑا پسند فرماتے تھے، اور بکریاں بھی میرے محبوب سے بڑی محبت کرتی تھی. روایات میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا میمنا میرے محبوب نے بڑی محبت سے رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا میمنا گھر میں. روایات میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام گھر میں موجود ہوتے، وہ ایک کونے میں بیٹھ کر میرے محبوب کے چہرہ والضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے. اور جب میرے محبوب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو وہ میمنا، وہ بچہ، بکری کا بچہ جو ہے وہ ایسے تڑپتا اور اونچی اونچی آواز سے رونے لگتا. جب میرے محبوب گھر میں آ جاتے وہ تسکین پا جاتا. اب بکری کا بچہ، ناسمجھ بچہ جو ہے، وہ بھی میرے محبوب کو سمجھتا ہے کہ یہ لجپال نبی ہے، وہ بھی میرے محبوب کی عظمت کو سمجھتا ہے. لیکن اے امتی، تو امتی ہو کر، سمجھدار ہو کر، علم والا ہو کر اس لجپال نبی کو جانتا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات محبوب سے سچی محبت عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس چیز کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہر چیز کا علم، کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. اب ذرا میرے آدم علیہ السلام کے علم کا تھوڑا سا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں. ہر زبان اب ایک چیز ہے، ایک چیز، اس چیز کا ہر زبان میں علیحدہ علیحدہ نام، ایک چیز کا نام علیحدہ علیحدہ ہے. مثال کے طور پر کتاب ہے، اس کا اردو میں نام علیحدہ، عربی میں نام علیحدہ، انگلش میں نام علیحدہ اور فارسی میں نام علیحدہ، علیحدہ علیحدہ نام ہے. ذرا غور کیجئے کہ کتنی زبانیں ہوں گی، ایک چیز کا نام کتنی زبانوں میں لیا جاتا ہے. ہر چیز کا نام، ہر چیز کا علم، ہر چیز میرے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرما دی. ذرا خود اندازہ لگائیے، یہ صرف ایک نام کا میں نے آپ کے سامنے مشاہدہ فرمایا، عرض کیا ہے. تو میرے واجب القدر رب ذوالجلال نے فرمایا، آگے ارشاد فرمایا ثم عرضهم على الملائکہ. یہ جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں پوچھا تھا کہ خلافت کے حقدار وہ کیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کتنے پیارے انداز میں فرشتوں کو جواب دیا.
رب ذوالجلال نے فرمایا ثم عرضهم على الملائکہ، پھر جو سارے تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی نا، پھر ثم عرضهم، پھر اس کو پیش کیا. عرضہ پیش کرنا، عرضهم کی ضمیر تعلیم آدم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی وہ جو تعلیم حضرت آدم کو دی گئی علی الملائکہ، اس کو پیش کیا گیا فرشتوں پر، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. اور پھر فرمایا رب ذوالجلال نے فقال، یہ قالا یعنی قال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، مجھے تم خبر دو. انبئونی، نبا ان سے بنا، اسی سے نبی بنا ہے، اسی سے نبی بنا ہے، اس ایک لفظ سے. انبیاء، نبوٌ، نبی، یہ سب لفظ جو ہیں اسی لفظ سے بنے ہیں. نابا اس کا حروف اصلی ہے. یہاں میں ایک چیز عرض کر دوں، بعض کم عقلوں نے، بد عقیدہ لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، جہاں لفظ نبی آیا اس کا ترجمہ جو اصل تھا وہ نہ کیا. ابھی بھی ہمارے اس مسجد میں بھی قرآن پاک کو پڑھے ہوں گے، رکھے ہوئے ہوں گے، جن کے ترجمے غلط کیے گئے. یہاں بے وفائی کی گئی، اور کس سے کی گئی؟ عقیدہ اپنا غلط تھا، میرے نبی کا جو لفظ ہے نبی، اس کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے. حالانکہ نبی کا عربی کا لفظ ہے، عربی کے ہر لفظ کا معنی ہوگا. اردو میں، انگلش میں یا دوسری زبانوں میں اس کا معنی ہے. نبی جن کا معنی ہے خبر دینے والا، نبی جن کا معنی ہے خبر دینے والا، اور خبر اس چیز کی دی جاتی ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہو، یعنی غیب کی خبر دینے والا. نبی کہا بھی اسے جاتا ہے جو غیب کی خبر دے. قیامت کی ہمیں خبر نہیں تھی، میرے نبی نے خبر دی نا. دجال کی ہمیں خبر نہیں تھی، میرے نبی نے خبر دی. ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو نبی بنایا ہے، جو غیب کی خبریں دینے والا ہو اس کو نبی کہا جاتا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا فقال، پھر تیرے رب نے کہا انبئونی، مجھے خبر دو، باسمائی، یعنی فرشتوں سے صرف اتنا کہا گیا کہ یہ جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، جو بھی قیامت تک بننے والی چیزیں ہیں، سب کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور صرف اتنا کہا گیا کہ ان کے صرف نام بتا دو، ان کے کام نہ بتاؤ. باسماء، ان کے صرف نام ہی بتا دو. تو فرشتے عاجز آ گئے، فرشتے خاموش ہو گئے، ان کی نظریں جھک گئی. ان کو ماننا پڑا کہ واقعی خلافت کا حقدار آدم ہی ہو سکتا ہے. میرے واجب القدر، باسماء ہؤلاء، یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کے صرف نام ہی بتا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس کی انشاءاللہ عز و جل بقیہ تفسیر جو ہے وہ کل عرض کی جائے گی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا. اور انشاءاللہ عز و جل اگلی آیات مقدسہ میں آپ کی ملاقات حوا کے ساتھ، حوا کی تخلیق کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی اور کب ہوئی، انشاءاللہ عز و جل مکمل وضاحت جو ہے اگلے دنوں میں انشاءاللہ عز و جل عرض کی جائے گی. دعا ہے خالق کائنات حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا رہا، اس کی طرف بھی انشاءاللہ عز و جل اشارہ کیا جائے گا. دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.